بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم قرآن کریم کے تفسیر کے دروس کے سلسلے میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیری تفصیلات کے حوالے سے اپنے پچھلے سلسلہ دروس میں چند باتیں عرض کرتے چلے آئے ہیں، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت، اور ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ایمان و یقین کی صورتحال کی کیفیات کو بیان کرنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم قولاً، فعلاً اور پھر عملاً اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹائی کو، اپنے چھوٹے ہونے کو، اور اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کے بڑے ہونے کو نہ صرف زبان سے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمارا دل بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک تیری مدد ہمارے شامل حال نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے نام کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں اپنے اس ایمان کا اقرار اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا نام لینا اور اللہ کی صفات کو بیان کرنا، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفت الرحمن اور صفت الرحیم دو صفات کا ذکر آیا ہے، یہ کتنی اہم بات ہے۔ ان صفات کا یا دوسری صفات کا ذکر کرنا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں جس کو رب تعالیٰ نے مخلوقات پر آشکارا کیا ہے۔ ان میں سے 1000 نام وہ ہیں جو صرف فرشتے جانتے ہیں، پھر 1000 نام وہ ہیں جنہیں صرف انبیاء کرام علیہم السلام جانتے ہیں اور ان سے واقف ہیں۔ 300 نام تورات میں ذکر ہوئے ہیں، 300 نام انجیل میں مذکور ہیں، اور 300 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام، ان کا ذکر زبور مقدس میں آیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تعداد 99 ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ پہلے صفحہ اور دوسرا صفحہ، یا جو گتے والا حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا صفحہ ہوتا ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام مذکور ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حضور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں تو صرف تیرے ان 3 ناموں سے ہی آگاہ ہو پایا ہوں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ شخص صدق کے دل سے یہ 3 نام اپنی زبان سے ذکر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3000 ناموں کی برکتیں اس شخص کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام کو ذکر تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بساط، اپنی قوت اور اپنی طاقت میں جو اللہ کے نام کا ذکر تھا وہ کر لیا ہے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ باقی ماندہ اپنے صفاتی ناموں کی برکتیں، اس کی رحمتیں، وہ کبھی بھی اس سے اپنے بندے کو محروم نہیں فرمائے گا۔
ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، اس روایت کی جو اوتھینٹسٹی ہے، ثقاحت ہے، وہ کیا ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ اہل ایمان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس میں بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک لمبے عرصے تک اللہ کی راہ کی طرف بلایا، اللہ پر ایمان کی طرف بلایا، اور آخر میں یہ ہوا کہ اس نے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لانے کو منع کر دیا، بلکہ اس کے مقابلے میں اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن اس عمل سے پہلے اس نے اپنے محل کے دروازے پر اللہ کا نام بسم اللہ کر کے صرف لکھا ہوا تھا۔ یقیناً جو پرانے انبیاء تھے ان کی تعلیمات تسلسل کے ساتھ نیچے ہوتی ہوئی آئی ہوگی۔ ان اقوام، کیونکہ دنیا کی کوئی قوم ایسے نہیں گزری جو نبیوں کی تعلیم یا تعلیمات سے خالی رہی ہو، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر قوم کے اندر یا تو براہ راست نبی خود آیا ہے، اور یا پھر کسی نہ کسی نبی کی تعلیم اور تعلیمات وہاں پر پہنچی ہے، چنانچہ یہ نام لکھا ہوا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ صرف تیرا منکر نہیں بلکہ سرکش بھی ہے اور خود اپنی خدائی کا مدعی ہے، لہٰذا تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے موسیٰ، آپ کی دعا یعنی بد دعا بجا ہے، اور میں شاید اسے تباہ بھی کر ڈالتا، لیکن جب بھی کوئی عذاب میں نازل کرنے کا سوچتا ہوں کہ اسے گھر میں غارت کر دیا جائے، تو اس کے دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، چنانچہ مجھے اپنا عذاب روکنا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا روایت میں آیا کہ فرعون کو پانی میں اس وقت غرق کیا گیا جب وہ سمندر کو کراس کر رہا تھا، یعنی اپنے گھر کے اندر نہیں تھا، چنانچہ عذاب نے اس کو اس وقت آ لیا جب وہ اللہ کی یاد سے غافل بھی تھا، اس کے ارد گرد اللہ کے نام کی برکتیں، رحمتیں، ان کا ڈیرا بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کیا۔ یہ روایت اپنی صداقت کے لحاظ سے، اپنے صحیح ہونے کے لحاظ سے کس قدر قوی یا کمزور ہے یہ بات اپنی جگہ، لیکن اہل ایمان کے لیے اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ آپ اپنے گھروں کی دیواروں پر، گھر کے اندر، گھر کے باہر اور گھر کے ان تمام نمایاں اور مخصوص جگہوں پر اگر اللہ کا نام لکھ کر کے لگا دیتے ہیں، تحریر کروا دیتے ہیں، کندہ کروا دیتے ہیں، تو یقیناً اس کی برکات بھی آپ کو حاصل رہیں گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو آفتوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا گھروں کو نہ تو اللہ کی یاد سے خالی رکھا جائے، اور نہ ہی اللہ کے نام کو تحریر کی شکل میں، نقش کی شکل میں، تغرے کی شکل میں، خطاطی کی شکل میں کہیں نہ کہیں نمایاں جگہ پر آویزاں کیا جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان کی نگاہ اس نام نامی اور اسم گرامی پر پڑتی ہے تو خود بخود اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا بنتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جب اپنی کشتی، اپنے بیڑے
کو پانی کے اندر رواں فرمایا تو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکت سے اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی، اس دعا کی برکت سے جس میں انہوں نے اللہ سے اللہ کے نام کے ذریعے سے استغاثہ فرمایا تھا، اس بیڑے کو پار لگایا، وہ کنارے تک پہنچا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے خود قرآن کریم نے یہ بات مذکور کی ہے کہ آپ نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تو اس میں اس خط کو شروع اس طرح کیا کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو اس خط کے شروع میں تحریر کرنے اور اس خط کے شروع میں اپنے نام کے کتابت کی برکت سے سب سے پہلے ملک یمن کو آپ کے ملک میں بادشاہی میں دے ڈالا، اور اس کے بعد ملکہ بلقیس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام کی برکتیں، اس کی عظمتیں اور اس کی سعادتیں وہ کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنا نام لینے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔